کے مطابق زندگی گزار کے انہوں نے دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کی ہیں۔ اور جب اکابر کا نام لیا جاتا ہے تو اکابر میں سب سے پہلا نام انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ کس کا نام آتا ہے جی؟ سارے بولیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خطبے کے اندر بھی سنتے ہیں کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی، سب سے زیادہ عظیم ترین ہستی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ملا ہے یہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں ملا، یہ ان کی کار کوٹھی اور بنگلوں کی وجہ سے نہیں ملا کہ ان کے پاس مال و دولت کے بینک بیلنس تھے، ان کے پاس کار کوٹھیاں تھی، ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے تھے، ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے اتباع سنت کی وجہ سے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صورت کے لحاظ سے بھی کامل مشابہ تھے اور سیرت کے لحاظ سے بھی کامل مشابہ تھے۔ صورت کے لحاظ سے اس طرح کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مقام قباء کے اوپر مدینے والے آپ کے استقبال کے لیے آئے، ادھر سے صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ مقام قباء کے اوپر پہنچ کر حضور نے تھوڑی دیر آرام فرمایا، دوسری طرف مقام قباء کے اوپر مدینہ کے لوگ آگے حضور کے استقبال کے لیے، حضور سے ملاقات کے لیے۔ لیکن جب تک وہ پہنچتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما چکے تھے، آپ نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ تو لوگوں نے آ کر مصافحہ شروع کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ وہ اپنے طور پر یہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں۔